بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو ناول عشق زار قسط نمبر 14۔ کون سے جنم کی دشمنی نکالی ہے تم نے میرے ساتھ؟ آرام نے اپنی سوجی ہوئی آنکھ سے ہاتھ ہٹاتے زارون کو خاص جانی نظروں سے گھورا، جو سر جھکائے پریشان سا بیٹھا آگے آنے والے وقت کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ مطلب کون سی دشمنی؟ سر اٹھا کر اس کی جانب دیکھتی زارون نے اپنی بات ادھوری چھوڑی اور زور سے کہکا لگایا، اس دشمنی کی بات کر رہے ہو؟ اس کی آنکھ کی جانب اشارہ کرتے جو ارد گرد ساری نیلی ہو چکی تھی۔ زارون نے کمرے سے باہر کھڑے حوالدار کے گھورنے پر جلدی سے اپنے منہ پہ ہاتھ رکھتے ہنسی کنٹرول کی۔ جی بالکل، میں اسی کی بات کر رہا ہوں جو تم نے مکے کی صورت جوش میں آ کر دشمن کے بجائے اپنے دوست کی آنکھ پر دے مارا۔ ویسے زارون، صبح نور نے تمہارے ساتھ بالکل ٹھیک رویہ اختیار کیا تھا، تم ہو ہی بے عزتی کے قابل۔ اس کے ہنسنے پر آرام نے تیوری چڑھاتے اپنے اندر کی بڑاس نکال لی، جو کب سے خود کو پولیس موبائل کے شیشے میں دیکھ کر دل میں انگڑائیاں لے رہی تھی۔ ٹھیک ہے، میں تو چلو بے عزتی کے قابل ہی ہوں، اور تم تو جوتے اور مکے کھانے کے قابل ہو، تب بھی اس طرح سے کارٹون جیسی شکل بنائے بیٹھے ہو۔ اپنی آواز نیچی رکھتے زارون نے حساب برابر کیا تو آرام نے ہونکوں کی طرح منہ کھولے اسے دیکھا۔ زارون، اپنی زبان کو لگام دو، میں نے بڑی عزت سے تمہاری بے عزتی کی تھی، پر تم نے میری بے عزتی بھی بے عزت کرنے والے طریقے سے کی ہے، جس سے اگر میں نے ذرا سے بھی دل پہ لے لیا تو تم ساری زندگی کے لیے اسی جیل میں بند ہو کر رہ جاؤ گے۔ اسی دھمکی دیتے آرام نے اپنے دونوں ہاتھ سینے پر باندھے۔ میری جان، پہلے خود تو باہر نکل جاؤ، پھر مجھے بھی یہاں بند کرنے کی دھمکیاں دے دینا۔ اس کی دھمکی کو خاتمے نہ لائے بغیر زارون نے بڑی نرمی سے اسے آئینہ دکھایا۔ ہاں، یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں، پر اس میں میرا قصور نہیں ہے، بس پہلی دفعہ یہاں آیا ہوں نا، اس لیے تھوڑا ہل گیا ہوں۔ زارون کو مسکراتا دیکھ کر آرام نے اپنے جبڑوں کو مضبوطی سے باندھ کرتے وضاحت دی۔ ہاں، میں تو پیدا ہی جیل میں ہوا تھا، اور جب تک میں ایک دفعہ یہاں کے چکر نہ لگاؤں مجھے کھانا ہضم نہیں ہوتا۔ اس کی بات سنتے زارون نے بھڑکتے ہوئے طنز کیا تو آرام نے پوری جان سے کہکا لگایا، واہ یار، پہلے تو تم نے کبھی اس بات کا ذکر میرے سامنے نہیں کیا۔ حوالدار کے سلاخ پر ڈنڈا مارتے ہی آرام نے اپنی ہنسی کو بریک لگائی۔ یاد ہی نہیں رہا کہ اپنے اس عظیم کارنامے سے تمہیں بھی آگاہ کر دوں۔ اپنی شرٹ کی آستین اوپر چڑھاتے زارون نے انسپیکٹر کو اپنی جانب آتا دیکھا، آرام کو بھی نظروں سے اشارے سے اس کی طرف متوجہ کروایا، جو حوالدار سے کچھ کہتے واپس جا چکا تھا۔ چلو آؤ، تم دونوں کو صاحب جی بلا رہے ہیں۔ انسپیکٹر کے جاتے ہی اس حوالدار نے دروازہ کھولتے ان سے کہا، جو سوالیہ نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے باہر نکلے۔ صاحب جی، میں لے آیا ہوں ان دونوں لڑکوں کو۔ آرام اور زارون کو کمرے سے باہر کھڑا کرتے اس حوالدار نے اندر داخل ہو کے اطلاع دی۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ اور ان دونوں کو اندر بھیج دو۔ اس کی بات سنتے ایس پی بلال نے حکم دیا تو وہ اسبات میں ساری لاتے ان دونوں کو اندر آنے کا کہہ کر خود سلیوٹ کرتے باہر نکل گیا۔ بیٹھ جائیں۔ کرسی کو جانب اشارہ کرتے ایس پی بلال نے فون اٹھایا جو بج رہا تھا۔ لگتا ہے اب کچھ دیر بات چیت کے بعد ہمیں جوتوں والی جیل بھیجا جائے گا۔ ایس پی بلال کو فون پر مصروف دیکھ کر آرام نے زارون کے قریب ہو کے سرگوش کی، جو پرسکون طریقے سے بیٹھا تھا، جس کی جو اوقات ہو اسے خیالات بھی ویسے ہی آتے ہیں، اسی کے انداز میں سرگوشی کرتے زارون نے دانت پیسے اور ایس پی بلال کی جانب متوجہ ہوا، جو بات مکمل کر کے فون کریڈل پر رکھ چکے تھے۔ کیا نام ہے آپ دونوں کا؟ میں آرام ہوں، یہ زارون۔ اس کی بات سنتے ہی آرام نے اپنا اور زارون کا تعارف کروایا۔ ہم آپ دونوں کو پتہ ہے آپ نے کس بندے پر ہاتھ ڈالا ہے، مراد شاہ، جو کہ مشہور سیاستدان حیدر شاہ کے بیٹے ہیں۔ ان کا تعارف لیتے ہی ایس پی بلال نے مہذب طریقے سے اپنی بات کا آغاز کیا۔ یہ جانتے ہیں، اور حیدر شاہ بڑا ہوگا اپنے گھر میں، پر اس کے بڑے ہونے کا کیا فائدہ جب وہ اپنے بیٹے کو عورتوں کی عزت کرنا نہ سکھا سکا۔ ایس پی کی بات سنتے ہی زارون نے فٹ سے جواب دیا، ان کے بیٹے نے غلطی کی، وہ وہاں ایک لڑکی کو بلا وجہ اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ مل کر تانگ کر رہا تھا۔ ہم نے پیار سے سمجھانے کی کوشش کی، پر جب اس نے اپنی اکڑ برقرار کی تو مجبوراً ہمیں مار کٹائی کرنی پڑی، ورنہ نہ تو ہمارا کوئی ایسا ارادہ تھا اور نہ ہی ترجیح۔ اور ہم نے بھی زارون کی بات کی تقلید کرتے مزید وضاحت دی۔ ٹھیک ہے، پر مجھے لگتا ہے ایسے لوگوں کے منہ لگنا آپ جیسے شریفوں کا کام نہیں ہے، اس لیے بہتر ہے آپ لوگ انہیں معاف کر دیں۔ ان دونوں کو غصے میں دیکھ کر ایس پی بلال نے نرمی سے سمجھانے کی کوشش کی، کیونکہ ریسٹورانٹ میں موجود لوگوں نے مراد شاہ کو قصوروار ٹھہراتے ہوئے اس کے خلاف ہی مقدمہ درج کروایا تھا۔ ہم شریف ضرور ہیں پر بغیرت نہیں، جو کسی بہن بیٹی کو مصیبت میں دیکھ کر اس ڈر سے منہ موڑ کے بیٹھ جائیں کہ سامنے کوئی سیاستدان کا بیٹا ہے یا وکیل کا۔ ہم نہ تو کسی سیاستدان کے بیٹے سے ڈرتے ہیں اور نہ ہی ڈریں گے۔ معافی کی بات سنتے ہی آرام نے بھڑکتے ہوئے ایس پی کی بولتی بند کی۔ آرام ٹھیک کہہ رہا ہے، ہم نے آج اسے معاف کر دیا تو بے خوف ہو جائے گا
اور ایسے ہی دوسروں کی ماں بیٹیوں کو تانگ کر کے ان کی زندگی عذاب بنا دے گا۔ ارم کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھتے زارو نے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کرتے خود تسلی سے ایس پی کو اپنے فیصلے سے آگاہ کیا۔ ویسے افسوس کی بات ہے آپ جیسے قانون کے رکھوالوں کے منہ سے مجھے ایک گنہگار کو معاف کرنے کی بات سن کر کافی مایوسی ہوئی ہے۔ اگر آپ لوگ ہی ان کا ساتھ دیں گے تو اس جیسے جرائم کم ہونے کے بجائے مزید وسعت اختیار کر سکتے ہیں۔ زارون کے روکنے کے باوجود بھی ارحم نے اپنی بات مکمل کرتے دم لیا، جسے سنتے ایس پی کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ یار تم لوگ تو جذباتی ہی ہو گئے، میں تمہیں انہیں معاف کرنے کا نہیں کہہ رہا، بس یہ سمجھا رہا ہوں کہ ایسے لوگوں کے منہ لگنا اچھا نہیں ہے۔ ایس پی نے ارحم کو غصے میں دیکھ کر اپنی بات کا مفہوم سمجھایا۔ سر جذباتی ہونے کی اس میں کوئی دلیل نہیں ہے اور ہم اپنا اچھا برا سمجھنے اور سوچنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اس لیے آپ ہمیں بتانے کے بجائے ان لوگوں کی اچھے سے خاطرداری کریں تاکہ وہ دوبارہ یہ ایسا کام کرنے میں 1000 بار سوچیں۔ ارحم کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر دباؤ ڈالتے زارون نے تحمل سے اپنی بات ایس پی تک پہنچائی۔ ٹھیک ہے، جیسی آپ لوگوں کی مرضی، اور یہ ہاشم صاحب آپ دونوں میں سے کس کے والد ہیں؟ ان کی بات سنتے ایس پی نے سوال کیا۔ میرے ابو ہیں، ناسمجھی سے زارون کی جانب دیکھتے ارحم نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، انہوں نے آپ دونوں کی ضمانت کروا دی ہے، اس لیے آپ دونوں یہاں سے جا سکتے ہیں۔ ایس پی نے ان کی چیزیں ان کے سامنے رکھتے ہوئے بتایا تو ارحم کی حیرت میں مزید اضافہ ہوا، کیونکہ اس نے موبائل ضبط ہونے سے پہلے مختصراً ہاشم صاحب کو جیل کا نام اور وجہ بتاتے ضمانت کا بول دیا تھا، پر اسے یقین نہیں تھا کہ وہ اتنی جلدی ان کی ضمانت کروا دیں گے۔ وہ باپ جس نے اس کی 10 فون کال کرنے پر کبھی وقت پر جواب نہیں دیا تھا، آج ایک میسج پر اس کی بات کو اہمیت دینا ناقابل یقین تھا۔ اپنا ہی کوئی فائدہ ہونا اس میں بھی۔ اپنی سوچ پہ سر جھٹکتے ارحم ایس پی کی جانب متوجہ ہوا، جو مزید کچھ بتا رہا تھا۔ انہوں نے ڈی آئی جی صاحب سے کال کروائی ہے تم دونوں کی ضمانت کی، اور ڈی آئی جی صاحب اب خود ہی معاملے کو دیکھیں گے، اس لیے آپ لوگ بے فکر ہو کر گھر جائیں، کیونکہ مراد شاہ کی ضمانت کچھ دن تک ملتوی ہو چکی ہے۔ ایس پی نے تفصیل بتاتے انہیں مطمئن کیا۔ ٹھیک ہے، بس آپ اسے اچھے سے سبق سکھائیے گا تاکہ وہ دوبارہ ایسی حرکت نہ کرے۔ ایس پی کی بات سنتے ہی زارون نے اٹھ کر اپنی چیزیں اٹھائیں اور اس سے مصافحہ کیا تو وہ ارحم کی جانب متوجہ ہوا۔ آپ اپنی آنکھ کا کچھ کروا لیجیے گا، کیونکہ مجھے اپنے ذرائع سے کچھ دیر پہلے ہاشم صاحب کے بیٹے کی اتوار کو ہونے والی منگنی کے بارے میں پتہ چلا ہے، اور غالباً آپ ان کے اکلوتے بیٹے ہیں۔ ارحم کو چیزیں اٹھاتا دیکھ کر ایس پی نے اس کے زخموں پر نمک چھڑکا۔ آپ کے ذرائع کے مطابق یہ خبر بالکل ٹھیک ہے، میری ہی منگنی ہے اور آپ کو ابھی سے انویٹیشن دے رہا ہوں، ضرور آئیے گا، اور اس کا بھی یہاں سے نکل کر کچھ کرتا ہوں۔ ارحم نے ان کی بات سن کر اپنے غصے کو ضبط کرتے کہا تو ایس پی نے مصافحے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا۔ شکریہ، میں ضرور کوشش کروں گا، اور یہ چوٹ آپ کو آئی کیسے؟ مراد شاہ کے بندوں میں سے کسی نے مارا ہے؟ تجسس کے مارے ایس پی بلال نے سوال کیا تو ارحم نے خون خوار نظروں سے زارون کی جانب دیکھا، جو اپنی ہنسی دبانے کی کوشش میں ہلکان ہو رہا تھا۔ ان کی اتنی ہمت نہیں تھی کہ مجھے ہاتھ لگاتے، یہ تو میرا دوست اندھا ہو گیا تھا۔ سر پر اتنا غصہ سوار تھا کہ دوست اور دشمن کی پہچان ہی نہ کر سکا۔ زارون کی جانب اشارہ کرتے ارحم نے اپنی بات جاری رکھی۔ اگر آپ چاہیں تو کچھ دن اسے بھی اس جرم میں اپنا مہمان بنا سکتے ہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ زارون کو مسلسل مسکراتا دیکھ کر ارحم نے آنکھیں سکیڑے اس کی مسکراہٹ کو بریک لگائی۔ اگر آپ کو مجھے مہمان بنانا ہے تو میں ابھی سے بتا رہا ہوں کہ آپ کو اسے بھی مہمان بنانا پڑے گا، کیونکہ یہ ہرگز برداشت نہیں کر سکتا کہ میں جوتے کھاؤں اور میرا دوست ان جوتوں سے محروم رہ جائے۔ زارون نے فوراً سے جواب دیتے ایس پی کو مسکرانے پر مجبور کیا۔ ٹھیک ہے، آپ لوگ جب تک چاہیں ہمارے مہمان بن سکتے ہیں۔ ان دونوں کی بحث پر مسکراتے بلال نے پیشکش کی تو ارحم اور زارون دونوں نے جلدی سے اپنے کان پکڑے۔ شکریہ سر، ہم ایسی جگہ مہمان بننے سے اچھا کسی روڈ پہ بھیک مانگ کے کھا لیں۔ آنکھ پھیلاتے ارحم نے مصنوعی خوف چہرے پر سجا کے کہا تو ایس پی بلال نے اس کی بات سنتے کہکا لگایا، جو اب مزید وقت ضائع کیے بغیر اس کا شکریہ ادا کرتے وہاں سے نکلے تو زارون نے گھر جانے کے بجائے گاڑی کا رخ ڈاکٹر کے کلینک کی جانب کیا۔ احمد صاحب اور عبدہ بیگم لام میں بیٹھے چائے پی رہے تھے جب زارون نے ارحم کو گھر چھوڑنے کے بعد گاڑی لاکا پورچ میں کھڑی کی۔ السلام علیکم۔ گاڑی سے نکلتے ہی وہ انہیں اپنی جانب متوجہ دیکھ کر آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ان کے قریب آیا۔ وعلیکم السلام برخدار، کیسے مزاج ہیں اور کہاں غائب تھے صبح سے؟ اسے اپنی ساتھ والی کرسی پر بیٹھا دیکھ کر احمد صاحب نے سلام کا جواب دیتے ہوئے پوچھا۔ کہیں نہیں، بس ارحم کے ساتھ تھا۔ زارون نے اصل بات بتا کر انہیں پریشان کرنے کی بجائے جھوٹ کا سہارا لیا۔ تو ارحم کہاں ہے؟ وہ تمہارے ساتھ نہیں آئے؟ اس کی بات سنتے ہی عبدہ بیگم نے سوال کیا۔ نہیں، اس کی حالت یہاں آنے والی نہیں تھی، اس لیے میں اسے اس کے گھر چھوڑ کر آیا ہوں۔ زارون کی زبان سے بے اختیار ہی سچ نکلا۔ کیوں، کیا ہوا اس کی حالت کو؟ اور یہ تمہاری شرٹ کیوں پھٹی ہے؟ کسی سے لڑکے آئے ہو کیا؟ اس کی بات کو پکڑتے احمد صاحب نے مشکوک انداز میں اس کی جانب دیکھتے سوال کیا تو زارون کو اپنی جلد بازی پر غصہ آیا۔
نہیں ابو جھگڑا نہیں ہوا، یہ تو ارم نے ویسے ہی شرارت میں پھاڑ دی۔ تو پھر ارم کی حالت کو کیا ہوا جو یہاں لانے والی نہیں تھی؟ اس کے جواب سے مطمئن نہ ہوتے احمد صاحب نے ایک اور سوال کیا تو زارون تھوڑا گڑبڑاتے ہوئے کوئی بہانہ سوچنے لگا۔ وہ میرے ہاتھوں تھوڑا ظلم ہو گیا تھا اس پہ، اس لیے۔ ان دونوں کو اپنی جانب متوجہ پا کر زارون نے جلدی سے جواب دیا، کیسا ظلم اور یہ کیا یہ پہلیاں بجوا رہے ہو؟ انسانوں کی طرح پوری بات بتاؤ۔ اس کے الٹے سیدھے جوابوں سے تانگ آ کر احمد صاحب نے تیری چڑھائی، وہ ابو میں تھوڑا ہل گیا تھا، دراصل ہمارا جھگڑا ہو گیا تھا کسی کے ساتھ۔ احمد صاحب کو غصے میں دیکھ کر زارون نے چاروں نچار انہیں اصل بات بتائی۔ جھگڑا کس سے ہوا اور کس بات پہ؟ تمہیں کوئی چوٹ تو نہیں لگی؟ چائے کا کپ ٹیبل پر رکھتے آبدہ بیگم نے فکر مندی سے ایک ساتھ کئی سوال کیے۔ نہیں میں ٹھیک ہوں، بس ارم کی آنکھ پر لگی ہے، وہ بھی میں اس لڑکے کو مارنے لگا تو وہ بر وقت نیچی ہو گیا تو ارم کو لگ گئی۔ آبدہ بیگم کی فکر پر انہیں تسلی دیتے وہ جھگڑے کی وجہ بتانے لگا۔ کون لوگ تھے وہ؟ اس کی ساری بات سننے کے بعد احمد صاحب نے سوال کیا۔ کسی سیاست دان کا بیٹا تھا، زارون نے نام گول کرتے بس مختصر سا جواب دیا۔ ہم کام تو اچھا کیا پر تھوڑی احتیاط کیا کرو، ایسے لوگوں کے منہ لگنا مطلب خطرے کو دعوت دینا ہوتا ہے۔ احمد صاحب نے شاباش دینے کے ساتھ نصیحت کی تو زارون نے اس بات میں ساتھ لایا، جی ابو میں آگے سے احتیاط کروں گا۔ ہاں بیل کے منہ میں خود ہی ہاتھ ڈال کے کہہ رہے ہو کہ ابو میں آگے سے احتیاط کروں گا کہ وہ مجھے نہ کاٹے، اور کیا ضرورت تھی لڑنے کی؟ تم لوگ پولیس کو کال کر دیتے، وہ خود ہی دیکھ لیتے ہو۔ ان لوگوں کو آبدہ بیگم جو تب سے خاموش تھی، انہوں نے احمد صاحب کو اتنی نرمی سے زارون کو نصیحت کرتے دیکھ کر غصہ لازمی سمجھا۔ امی کچھ نہیں ہوتا، اور جب تک ہم لوگ پولیس کو کال کرتے وہ لڑکی کو اٹھا کر لے جا چکے ہوتے، اور کسی کمزور کا ساتھ دینا بھی ایک عبارت ہے۔ وہ لڑکی بالکل معصوم تھی، پتہ نہیں کس مجبوری کے تحت گھر سے باہر نکل کر اس ریسٹورانٹ میں جاب کر رہی تھی۔ زارون نے ماں کی بات سنتے ہی انہیں سمجھاتے ان کا غصہ ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی۔ ہاں بس تم باپ بیٹا تو بس ہر وقت مجھے ہی درد دینا، میں تو بات کہہ کر پھنس جاتی ہوں۔ اسے مزید کسی بات کے منہ کھولتا دیکھ کر آبدہ بیگم نے ناراضی سے کہتے کپ ٹرے میں رکھے تو زارون نے اپنی مسکراہٹ چھپانے کے لیے چہرہ نیچے کیا۔ اب یہ ہنسنا بند کرو اور میری ارم سے بات کرواؤ، پتہ نہیں میرے بیچارے بچے کی کتنی چوٹ لگی ہوگی۔ ٹرے اٹھاتی آبدہ بیگم نے فکر مندی سے کہتے اندر کا رخ کیا ہوں، میں تو ستیلا ہوں جیسے، چائے پانی کا بھی نہیں پوچھا اور اپنے بیٹے کی چوٹ کی فکر پڑ گئی۔ منہ ہی منہ میں بڑبڑاتی اس نے احمد صاحب کو اپنے موبائل پر کسی سے بات کرتا دیکھ کر خود بھی اٹھ کر اندر کا رخ کیا۔ السلام علیکم، کیسی ہو؟ رابعہ نے کال ریسیو ہوتے ہی پوچھا۔ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں، تم کیسی ہو اور منگن کی کیا ڈیٹ فائنل ہوئی؟ نور نے سلام کا جواب دیتے ہی سوال کیا۔ میں بھی ٹھیک ہوں اور 22 جنوری فائنل ہوئی ہے، مطلب اس اتوار کو۔ رابعہ نے نور کے صبر پر مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ مبارک ہو تمہیں، اللہ پاک تمہیں اور ارم بھائی کو ہمیشہ خوش رکھے، آمین۔ نور نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے دعا دی۔ آمین، شکریہ، اور سناؤ کیا کر رہی ہو؟ آنٹی انکل کیسے ہیں؟ ہاں اللہ کا شکر ہے، سب ٹھیک ہیں، اور میں بس سونے کی تیاری میں ہوں۔ نور نے ہاتھ میں پکڑی بک بند کرتے ہوئے کہا۔ اچھا ارم بتا رہا تھا کہ زارون نے تمہارے پاؤں پہ پاؤں رکھ دیا تھا آج اور تمہیں کافی چوٹ لگی ہے؟ رابعہ نے اپنے فون کرنے کا مقصد بیان کرتے ہوئے فکر مندی سے پوچھا۔ ہاں یار زیادہ نہیں لگی، وزن آنے سے گوشت پھٹ گیا ہے، ڈاکٹر کو دکھایا ہے، اس نے میڈیسن وغیرہ دی ہے، اب تو کافی بہتر ہے، درد بھی پہلے سے کام میں۔ پر ارم بھائی کو کیسے پتہ چلا؟ نور نے تفصیل سے بتاتے حیرانگی کا اظہار کرتے سوال کیا۔ بتانا کس نے تھا؟ ظاہر سی بات ہے زارون نے ہی بتایا ہوگا، کیونکہ جب تک یہ ایک دوسرے کو ساری باتیں بتا نہیں دیتے انہیں سکون نہیں آتا۔ رابعہ نے مذاق اڑاتے نور کی معلومات میں اضافہ کیا۔ اچھا سمجھ گئی، ویسے ارم بھائی تو آج کافی خوش ہوں گے؟ نور نے شرارت سے پوچھا۔ ہاں کچھ زیادہ ہی خوش ہے، اس لیے آنکھ سجا کے بیٹھا ہے۔ رابعہ نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ مطلب آنکھ کو کیا ہوا، کیوں سجی ہے؟ نور نے رابعہ کی بات سنتے ہی سوال کیا۔ ارم بتا رہا تھا کہ اس کا اور زارون کا کسی سے جھگڑا ہو گیا تھا، بس تھوڑا ہاتھا پائی بھی ہوئی اور زارون نے غصے سے ان کو مارنے کے بجائے ارم کی آنکھ پر ہی مکہ مار دیا۔ رابعہ نے اپنی بہن سے چائے کا کپ پکڑتے ہوئے نور کو بتایا، جس سے پہلے زارون پر کافی غصہ تھا۔ یہ جلا تو ویسے ہی کہیں جاتے ہوئے اپنی آنکھیں اور عقل دونوں گھر رکھ کے جاتا ہے، پتہ نہیں کس فولاد سے بنائے پہلے میرا پاؤں توڑ دیا، اب ارم بھائی کی آنکھ۔ مجھے تو لگتا ہے اس نے جان بوجھ کر ہم سے ٹرپ والے دن کا بدلہ لینے کے لیے یہ سب کیا ہے۔ رابعہ کی بات سنتے ہی نور نے اپنا دل ہلکا کرنے کے لیے زارون کو کوسا۔ بس کرو یار، مجھے پتہ ہے زارون کا کوئی قصور نہیں ہونا، یہ ساری کارستان ارم کی اپنی ہو گئی، جس کا ذمہ دار وہ اب زارون کو ٹھہرا رہا ہے۔ باقی رہی بات تمہاری، تو مجھے یقین ہے کہ زارون بدلہ لینے کے لیے کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا۔ رابعہ نے اعتماد کے ساتھ اس کی سائڈ لی تو نور نے دوسری جانب منہ بسورا۔
बस करो, तौबा है राबिया, तुम तो उस जलाद की तारीफ में पूरी किताब लिखने बैठ गई हो और ये तुमने मेरी इजाज़त के लिए फ़ोन किया, ये मेरे सामने मेरे दुश्मन की खूबियाँ बयान करने के लिए। माथे पर बाल डालते नूर ने खफगी का इजहार किया। अच्छा ना, तुम्हारी इजाज़त के लिए फ़ोन किया है, बस अब ज़्यादा गुस्सा ना करो और ये बताओ कि मेरे साथ शॉपिंग पे चलोगी? यार क्या हो गया, यहाँ मैं वाशरूम तक चल कर जाने से तंग हूँ और तुम्हें शॉपिंग पे जाने की पड़ी है। उसकी बात सुनते ही नूर ने अपनी आंखें सुकेड़ी। यार मैं कौन सा अभी जाने का बोल रही हूँ जो इतना तड़प रही हो। आज बुध है, हर हफ्ते को जाएंगे इंशाल्लाह, जब तक तुम्हारा पाँव भी ठीक हो जाएगा। अपने इरादे के बारे में तफसील से आगाह करते करते राबिया ने मजीद 2-4 बातें करने के बाद उसे अपना ख्याल रखने की ताकीद करते कॉल काट दी। उफ, सारे ही बदतमीज मेरी ही जिंदगी में आने थे। मोबाइल साइड टेबल पर रखते नूर ने ज़ारून की तारीफ के बारे में सोचते खुद कलामी की और सोने के लिए लेट गई। जमाल कहाँ हो यार, खाने के लिए कुछ दे दो, बहुत भूख लगी है। आराम ने किचन में आते ही अपने मुलाजिम से कहा जो खाना बनाने में ही मसरूफ था। जी आराम भाई, बस खाना ही लगाने लगा हूँ। उसकी तरफ पलटते ही वो कुछ कहते कहते रुका। क्या हुआ? उसे चमचा हाथ में पकड़े बगौर अपना जायजा लेते देख आराम ने अबरू उचकाए। ये आपको क्या हुआ है? उसकी आंख की जानिब इशारा करते जमाल ने उसके सख्त तेवर देखकर खुद को मुस्कुराने से रोका। कुछ नहीं यार, ज़ारून का दिमाग खराब हो गया था बस, और तुम मेरे चेहरे की तहकीक करने की बजाय खाने पर ध्यान दो जो जल रहा है। उसे आंखें दिखाते आराम ने चूल्हे पर रखे सालन की जानिब उसे मुतवज्जा करवाया जो नीचे लग चुका था। हाय अल्लाह, ये क्या हुआ? जमाल ने जल्दी से चूल्हा बंद करते चमचा चलाते शुक्र अदा किया कि सालन ज्यादा नीचे नहीं लगा था। इंसान दूसरों का मजाक बनाए ना तो उसके साथ भी कुछ अच्छा नहीं होता, इसलिए कहते हैं कि दूसरों के काम में टांग और अड़ाने से अच्छा इंसान अपने काम से काम रखे। उसके सर पर चप्त रसीद करते आराम ने स्लेब पे रखा गिलास उठाया। अच्छा, जब खाना लग जाए तो मुझे आवाज़ दे देना, मैं बाहर लाउंज में बैठा हूँ। फ्रिज से जूस की बोतल निकालते आराम ने उसे अपने काम में मसरूफ देखकर कहा और किचन से बाहर निकला जहाँ एम्मा बेगम अपने किसी पार्टी में जाने के लिए तैयार होकर अपने कमरे से निकली। ये तुम्हारी आंख पे क्या हुआ है? उसकी जानिब देखते ही उन्होंने फिक्रमंदी से पूछा, जो उन्हें इग्नोर करते हुए सामने मौजूद सोफे पर बैठते टीवी ऑन कर चुका था। अरहम, मैंने कुछ पूछा है तुमसे? उसे यूं जवाब दिए बगैर ही लाउंज में जाता देखकर एम्मा बेगम ने उसके पीछे ही लाउंज में आते अपनी बात दोहराई। कुछ नहीं हुआ, मामूली सी चोट ही है, इसलिए आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, तल्खी से कहती उसने रिमोट से टीवी की आवाज़ तेज की। कभी किसी बात का जवाब नरमी से भी दे दिया करो, हर बात ऐसे तलाक अंदाज में करना ज़रूरी होती है क्या? उसके रवैये पर बुरा मुनते एम्मा बेगम ने उसे शर्मिंदा करने की कोशिश की। जी बहुत ज़रूरी है, और आपको पता है मेरा ये ख़ास रवैया बस आपके और हाशिम साहब के लिए है, क्योंकि आप दोनों ही उसके हकदार हैं जिनके लिए अपनी अकलौती औलाद के लिए तो कभी वक्त नहीं, हवा पर दिखावे के लिए लावारिस और यतीम बच्चों के लिए बहुत वक्त है। रिमोट सामने दीवार पर मारते उसने गुस्से से चिल्लाते हुए अपनी बात मुकम्मल की। अरम, क्या बदतमीज़ी है ये? मैं माँ हूँ तुम्हारी और माँ से ऐसे बात करते हैं? अपने पाँव के करीब पड़े रिमोट के सेल देखते एम्मा बेगम ने उससे भी ऊंची आवाज़ में चिल्लाते हुए उसे अपनी अहमियत के बारे में जितलाना ज़रूरी समझा। ओह, तो आपको याद है कि आप मेरी माँ हैं? मुझे तो लगा कि अपने बिजनेस मीटिंग और पार्टीज में मसरूफ होकर ये भी भूल गई होगी कि आपका कोई बेटा भी है। एक बार फिर से तंज करते उसने पुरसकून अंदाज में गिलास में जूस डाला। क्या हो गया अरम, तुम्हें क्यों दिन ब दिन बदतमीज और बदलियास होते जा रहे हो? किस चीज़ की कमी है तुम्हें? यहाँ हरा सैश दे रखी है हमने तुम्हें, फिर भी तुम्हारा दिमाग ख़राब है, तो ये तो सीधी सीधी नाशुक्रिया है। उसके सुकून पर मजीद भड़कते एम्मा बेगम ने उसे एहसास दिलाया। कमी? हाँ ठीक कह रही हैं आप, कोई कमी नहीं है मुझे। पहनने के लिए कीमती से कीमती लिबास है, खाने के लिए हर किस्म का खाना है, बातें करने के लिए ये ऊंची ऊंची दीवारें हैं, और अपना दुख कम करने के लिए आपकी दी हुई बेशबहा दौलत है, और प्यार करने और ख्याल रखने के लिए ये मुलाजिम जिसे पैदा होने से लेकर आज तक मैंने आप लोगों से ज़्यादा अपने करीब पाया है। और हमने हारे हुए अंदाज में उनकी बजाय अपनी किस्मत पर तन करते अपनी बात को जारी रखा तो एम्मा बेगम ने बेटे के चेहरे की तरफ देखा जहाँ शिकस्त के निशान वाज़ेह थे। और सच कहती हैं आप, दुनिया की हर आसाइश है मेरे पास मारूमियाँ और तनाइयों समेत। और हमने बात मुकम्मल करते ही हाथ में पकड़ा गिलास जोर से ज़मीन पे मारा, जो करची करची होते ज़मीन पर बिखरे थे। एम्मा बेगम को खौफ में मुब्तला कर गया। अरहम भाई खाना तो खा लें। जमाल जो किचन में खड़ा उनके दरमियान होने वाली तमाम बातें सुन चुका था। उसने उसे घर से बाहर जाता देखकर आवाज़ उठाई, जो उसकी किसी भी बात का जवाब दिए बगैर बैरूनी दरवाजे से बाहर निकल चुका था। तुम जाओ, खुद ही जब दिमाग ठीक होगा ना तो खा लेगा। जमाल को सवालिया नज़रों से अपनी जानिब देखता पाकर एम्मा बेगम ने
नजरें मिलाए बगैर का और वहीं सोफे पर बैठते अरहम की बातों पर गौर करने लगी। ज़ारून यार कहाँ हो तुम? कुछ देर सड़कों पर आवारागर्दी करने के बाद जब उसका गुस्सा कुछ कम हुआ तो उसने ज़ारून को कॉल मिलाई। चांद पे हो तुम भी, आज यहाँ एक एलियन की कमी हो गई है। अपने तहशुदा शर्ट्स बेड से उठाकर अलमारी में रखते ज़ारून ने हमेशा की तरह उसकी सीधी बात का उल्टा जवाब दिया। बकवास ना करो और सीधी तरह से बताओ कहाँ हो तुम? आराम ने मोड़कर काटते हुए संजीदगी से पूछा तो ज़ारून को उसके लहजे से किसी गड़बड़ का एहसास हुआ, इसलिए अब की बार उसने सीधी तरह जवाब दिया, यार घर में हूँ, मैंने कहाँ जानना है, पर तुम इतने संजीदा क्यों हो? सब खैरियत है ना? शर्ट्स अलमारी में रखा दरवाज़ा बंद करते ज़ारून ने फिक्रमंदी से पूछा, हाँ खैर ही है। आराम ने थके हुए अंदाज में जवाब देते लंबी सांस लेकर खुद को पुरसुकून किया। लाग नहीं रहा कि खैर है, क्योंकि तुम्हारी आवाज़ भी मुझे कुछ बोझल सी लग रही है। रब ने कुछ कहा है या फिर अंकल या आंटी से लड़ाई हुई है? ज़ारून ने उसकी बात सुनते बेयकीनी से अंदाज़ा लगाया, नहीं यार कुछ नहीं हुआ, आंटी को कहो मेरे लिए खाना बना दें, मैं बस 10 मिनट में तुम्हारे घर आ रहा हूँ। सुबह से कुछ नहीं खाया और अब भूख से जान निकल रही है। सिग्नल पर गाड़ी रोकते आराम ने बात बदलते हुक्म दिया, सुबह से क्यों नहीं कुछ खाया और कहाँ हो तुम इस वक्त? ज़ारून ने आपकी बात परेशानी से पूछा। दोपहर 1 बजे से सड़कों की खाक छान रहा हूँ, अपने से बदनसीब किसी शख्स को तलाश कर रहा हूँ जो माँ बाप के होते हुए भी खुद को यतीम समझता हो। आराम ने अजियत भरी मुस्कुराहट होंठों पर सजाते हुए अपने अंदर मौजूद कशमकश को कम करने की कोशिश की। क्या हो गया है यार, क्यों ऐसी बातें कर रहे हो? किसी ने कुछ कहा है क्या? किसी ने कुछ नहीं कहा और मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ, फिर बात करते हैं, तुम खाना रेडी रखो। ठीक है जल्दी आ जाओ, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। आ रहा हूँ बस, आराम ने कहते हुए फ़ोन बंद किया और गाड़ी को सिग्नल से निकालते हुए ज़ारून के घर के समत में मोड़ दिया। तो दूसरी तरफ ज़ारून ने कुछ सोचते ही टीवी ऑफ किया और कमरे से बाहर आया। अब उसका रुख आबदा बेगम के कमरे की तरफ था। अम्मी क्या कर रही हैं आप? दरवाज़ा खुला देखकर वो बगैर इजाज़त ही कमरे में दाखिल हुआ। कुछ नहीं बेटा, वैसे ही मोबाइल पर मैसेज देख रही थी, तुम बताओ कोई काम है क्या? आबदा बेगम ने मोबाइल साइड टेबल पर रखते हुए ज़ारून से पूछा। जी अम्मी वो अरहम आ रहा है, आप प्लीज़ उसके लिए कुछ खाने को बना देगी? ज़ारून ने अपने आने का मकसद बयान करते हुए कहा। खाना तो बना हुआ है, बस गर्म करना पड़ेगा। और कब तक आना है? आराम ने आबदा बेगम ने उठते हुए ज़ारून से पूछा और किचन की तरफ बढ़ी। बस 5-10 मिनट में पहुंच जाएगा। ज़ारून ने भी माँ के साथ किचन में आते हुए जवाब दिया। अच्छा ज़ारून तुम सलाद बना लो, मैं खाना गर्म करती हूँ। आबदा बेगम ने सब्जियाँ ज़ारून के सामने रखते हुए कहा। तो उसने मुंह बसोरा, अम्मी क्या है, आपने तो मुझे लड़की ही समझा हुआ है। ज़ारून सलाद बना लो, ज़ारून घर की सफाई में मेरा हाथ बटा दो, ज़ारून ये आलू छील दो। उफ अभी अरहम ने मुझे काम करते देख लिया ना तो सारी दुनिया में मुझे नशर कर देगा। ज़ारून ने खीरा करते तैवरी चढ़ाई। हाँ कोई नहीं, तुम इतने से काम करने से बदनाम होने लगे, इसलिए चुप करके सलाद बनाओ, अरहम पहुँचने वाला होगा। आबदा बेगम ने बेटे के शिकवे सुनते तसल्ली दी। शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। अरहम की गाड़ी का हार्न सुनते ही ज़ारून ने जल्दी से हाथ चलाते कहा। तो आबदा बेगम ने पलटकर उससे घूरा। ज़ारून ऐसे नहीं कहते, और मैंने कितनी बार तुम्हें मना किया है कि किसी को शैतान से तशबीह मत दिया करो। उसकी मजाक में कही की बात पर आबदा बेगम ने टोका तो ज़ारून ने इस बात में सर हिलाया। ठीक है दोबारा नहीं कहूँगा। अरहम की आवाज़ पर उसने किचन से आवाज़ लगाते वहीं आने का बोला, जिसने वहाँ दाखिल होते ही उन दोनों को सलाम करते आबदा बेगम के सामने सर झुकाया। वालेकुम अस्सलाम बेटा, ये तुम्हारी आँख की क्या हालत बनी हुई है? ज़ारून तो कह रहा था मामूली से चोट है। आबदा बेगम ने अरहम के सर पर हाथ फेरते फिक्रमंदी का इजहार किया तो अरहम ने कुर्सी पीछे करके बैठते उन्हें तसल्ली दी। ठीक हूँ आंटी मैं, आप परेशान ना हूँ। और इस बदतमीज़ से पूछें, ज़रा इसने जानबूझ के मुझे मारा था। प्लेट से खीरा उठाकर मुंह में डालते अरहम ने चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए हत्तुल इम्कान अपने लहजे को हमवार रखा। ज़ारून अरहम सच कह रहा है क्या? आबदा बेगम ने उसकी बात सुनते ही ज़ारून से तस्दीक चाही, जो अरहम के मुस्कुराते चेहरे पर कुछ खोजने की कोशिश कर रहा था। अम्मी आप भी किसकी बातों पर यकीन कर रही हैं? सारे जहाँ का झूठा है ये। सर झटकते ज़ारून ने उसकी बात की तरदीद की। हाँ तुमने तो सच बोलने में PhD की हुई है ना। हिसाब बराबर करते अरहम ने प्लेट अपनी जानिब खिसकाई। अच्छा तुम दोनों अब लड़ना बंद करो। अरहम तुम खाना खाओ। आबदा बेगम ने खाना टेबल पर लगाते प्लेट उसके सामने रखी। आंटी क्या बना है आज? आपने खीरा मुंह में रखते अरहम ने मुंह में पानी भरते सवाल किया। करेले गोश्त। वाह आंटी आज तो मज़ा आएगा खाना खाने का। अरहम ने ज़ारून को देखते हुए कहा, जो करेलों की तरफ देख के अजीब शक्लें बना रहा था। हाँ तुम्हें तो जहर खाने का पहले भी बहुत मज़ा आता है। उसकी तारीफ पर बद मज़ा होते ज़ारून ने मज़ीद खीरे काट कर सलाद वाली प्लेट में रखे। हाँ और क्या, मैं बैठा ही इतना हूँ कि जहर भी खा लूँ तब भी कोई असर नहीं होता। और तुमने ये लड़कियों वाले काम कब से करने शुरू किए हैं?
اب کی بار ارحم نے اس کے ہاتھ میں موجود چھری دیکھ کے سوال کیا، جب سے تم میرے دوست بنے ہو میری امی نے مجھے لڑکیوں والے کام سکھانے شروع کر دیے ہیں، کیونکہ ہفتے میں 10 دفعہ تو ہماری طرف کھانا کھاتے ہو اور امی کب تک تمہاری فرمائشیں پوری کریں گی، اس لیے مجھے سکھا رہی ہیں تاکہ تمہاری کوئی فرمائش رد نہ ہو۔ زارون نے ماں کی طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا، جو ان کی باتوں پر مسکراتے ہوئے چائے کا پانی چولہے پر رکھ رہی تھیں۔ اچھا تو پھر کس حد تک گھرداری سیکھ لی ہے تم نے لڑکی؟ ارحم نے کھانے کے ساتھ انصاف کرتے زارون کی اتنی لمبی وضاحت پر مسکراتے ہوئے سوال کیا، جو اب کوئی جواب دیے بغیر اس کی پھیکی مسکراہٹ کو دیکھتے ہوئے انتظار کر رہا تھا کہ کب وہ کھانا ختم کرے اور اسے اپنی پریشانی کی وجہ بتائے۔